آپ ایک جھولا اپنے سینٹر کے باہر رکھو اور اس پہ لکھو قتل نہ کیجیے، جھولے میں ڈال دیں. اور اس جھولا رکھنے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، لیکن ایدی صاحب جو ہے وہ تھے غصے والے اور ضدی آدمی تھے. ایدی صاحب کو کہا کرتے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ ناجائزیت پھیلا رہا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. پورے پاکستان میں پھر جتنے بھی سینٹر کھلتے گئے تو جھولا جو ہے وہ لازماً رکھا جاتا تھا اس سینٹر کے باہر. ایدی صاحب کو جو ہے وہ جس خاتون نے سپورٹ کیا، مضبوط کیا، وہ ان کی بیوی تھی جو کہ میری والدہ بلقیس ایدی ہیں. جب وہ کام کرتے تھے انہوں نے ان کی جو ہے ایدی فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا ایز اے مڈ وائف بننے کے لیے. ان کے یہاں ٹریننگز چلتی تھیں ایدی صاحب کے میٹھا در والے ایدی سینٹر میں. تو 1960s میں، ارلی 60s میں انہوں نے ان کو جوائن کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے لگی. ایدی صاحب اکثر کہتے تھے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے تھے لاوارث یا ان وانٹیڈ جو بیبیز آتی تھی یا معذور بچے ہوتے تھے، تو بلقیس ایدی صاحبہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں. تو اس کی وجہ سے ایک سب سے بڑی وجہ بلقیس ایدی کو پسند کرنے کی، دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، تو پسند کرنے کی یہ بھی تھی. لیکن ایدی صاحب کی زندگی میں بہت ساری دوسری پسندیں بھی تھیں، تو جس کا ذکر ایدی صاحب بھی کرتے تھے اور ممی بھی کرتی تھیں. اور جو ہے انہوں نے ممی ایدی صاحب سے جب ان کی شادی ہو گئی مڈ 60s کے بعد، تو ایدی صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا. اچھا، شادی والے دن بھی ایدی صاحب کوئی خاتون گر گئی تھی، کوئی بچہ گر گیا تھا، بچی گر گئی تھی 4تھی منزل سے، تو وہ وہاں چلے گئے تھے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے، اور بلقیس ایدی صاحبہ ان کا انتظار کرتی رہیں. تو خیر انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اس چھوٹے سے سیشن میں، 1 گھنٹے کے سیشن میں ہم نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی میرا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. انہوں نے سب سے تجویز دی کہ ایدی صاحب آپ کو کالیں آتی ہیں، آپ ایمبولنس لے کے جاتے ہو اور کچرے کے ڈھیر سے، گلی کونوں سے، پلاسٹک کی تھیلیوں میں، گھی کے ڈبوں میں بچوں کو بند کر کے پھینک دیتے ہیں. آپ ایک کام کرو، آپ ایک جھولا اپنے سینٹر کے باہر رکھو اور اس پہ لکھو قتل نہ کیجیے، جھولے میں ڈال دیں. تو ایدی صاحب کو یہ مشورہ اچھا لگا، اور انہوں نے اس وقت ایک ہی ایدی سینٹر ہوتا تھا، لیکن چونکہ بلقیس ایدی صاحبہ کی سپورٹ سے ان کی اتنی ہمت بڑھی، اور ان کے خلاف جو علاقے میں جو گروپ بہت زیادہ سرگرم ہوتے تھے، جن میں نام نہیں لوں گا جماعتوں کا، اس میں سیاسی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، وہی سب سے زیادہ ایکٹیو تھیں. ایدی صاحب کو کہا کرتے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ ناجائزیت پھیلا رہا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. لیکن بلقیس ایدی صاحبہ نے ان کو بہت سپورٹ کی اور ان کو کہا کہ آپ جھولا رکھیں، اور اس جھولا رکھنے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، لیکن ایدی صاحب جو ہے وہ تھے غصے والے اور ضدی آدمی تھے. تو انہوں نے اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا، بلکہ اس پہ عمل کیا. اور پورے پاکستان میں پھر جتنے بھی سینٹر کھلتے گئے تو جھولا جو ہے وہ لازماً رکھا جاتا تھا اس سینٹر کے باہر، جو آج بھی موجود ہیں. اور اس جھولے نے ہزاروں لڑکیوں، ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ بچایا ہے، جن میں میجورٹی لڑکیاں ہیں. کیونکہ ہمارا سماج، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مردانہ سماج ہے. ہمارے یہاں آج بھی اگر کوئی خاتون بچی پیدا کرتی ہے تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو برا کہا جاتا ہے. اور پہلے ہی گھر میں 7-8 لڑکیاں آلریڈی پیدا ہوئی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے آ جانا، گھر میں نہیں لے کر آنا. اور اس کا قصوروار بھی اس کی ماں کو ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ سائنٹیفکلی یہ غلط ہے. یہ مرد کا قصور ہوتا ہے اگر وہ لڑکیاں پیدا کر رہا ہے. دوسرا اس جھولا پروجیکٹ کی وجہ سے ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ آج بچے جو ہے وہ آج ماشاءاللہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اچھی زندگیاں کتنے کہاں ہیں، مطلب مجھے تو ملتے ہیں، میری عمر سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کے ادارے سے آیا ہوں، تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے. اور مجھے امی یاد آتی ہیں کہ یہ خاتون ایسی تھیں جو کہ ایک مشرقی خاتون تھی، لیکن ایسا کام ایسی سوسائٹی کے اندر کیا جو کہ عام آدمی نہیں کر سکتا.